آج ہمارے بہت ہی اچھے دوست، بہت ہی نظریاتی اور بہت ہی کمیٹڈ ساتھی ارشد وحید کیانی ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں۔ دوستو، جب میں یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو میں بتا نہیں سکتا کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ آج رات جب پنجاب لوک لہر والوں کی وال پر فیس بک پر میں نے یہ خبر پڑھی، میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہی ارشد وحید کیانی صاحب ہیں جو انتہائی خوبصورت، انتہائی نفیس، پڑھے لکھے اور انتہائی اچھے دوستوں کے حلقے میں بیٹھنے والے اور دوستوں کی مدد کرنے والے ارشد کیانی ہیں، جن کا آج انتقال ہو چکا ہے۔ میرا دل اس بات کو، اس خبر کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، مگر کیا کیا جائے، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے آخر ایک نہ ایک دن واپس بھی جانا ہے۔ زندگی اور موت کے بارے میں کیانی صاحب کا ایک فلسفہ تھا جو بہت سارے ان کے ہم اثر دوستوں کا بھی فلسفہ تھا، مگر وہ اپنی زندگی میں جد و جہد کو ایک بہت بڑا راستہ سمجھتے تھے انسانی زندگی گزارنے کا، اور انسانی اور انسانیت اور انسانوں کو انسانی ڈھنگ سے جینے کا راستہ، اس کے لیے جد و جہد کرنے کا راستہ، نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری مخلوق کے لیے، خلق خدا کے لیے، نہ کسی ایک ملک، صوبے یا علاقے تک محدود تھی ان کی سوچ، بلکہ وہ ایک یونیورسل سوچ کے حامی دوست تھے۔ ایسے دوست جو ترقی پسندانہ سوچ پر عمل پیرا تھے، اور ان کی گفتگو بھی ہمیشہ بہت ہی پازیٹیو اور بہت ہی اچھی ہوا کرتی تھی۔ جہاں تک انسانی خوبیوں اور خامیوں کا تعلق ہے، تو جیسے ہم میں بہت ساری خامیاں تھیں یا خوبیاں تھیں یا ہیں یا نہیں ہیں، ان میں بھی بہت ساری خوبیاں اور خامیاں تھیں۔ وہ بہت جلد ناراض بھی ہو جایا کرتے تھے ہم دوستوں سے، بعض دفعہ 2 مہینے تک بات نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے کتنی دوست، ہمارے حلقے کے دوست تھے جن سے ان کی چھوٹی چھوٹی بات پہ خواہ مخواہ کی ناراضگی بھی ہو جاتی تھی، جس میں ہمارا بھی قصور ہوتا تھا اور ان کا بھی، مگر اس کے باوجود یہ ذکر میں تب کر رہا ہوں ناراضگی کا، حالانکہ یہ موقع نہیں ہے، اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی بات بھی ہو، اگر 10-15 دن یا 1 مہینے یا 2 مہینے بعد ہم جب دوبارہ ملتے تھے، یا ان کے وہ دوست جو ان سے ناراض ہوتے تھے جب ان سے ملتے تھے، تو ایسا لگتا تھا جیسے کبھی کوئی بات ہو ہی نہ ہو ان کے درمیان۔ میں انہیں تقریباً 20 برس سے جانتا تھا، وہ کہ ان کا نام تو پہلے سے سن رکھا تھا، کیونکہ ان کا حلقہ اور ہمارا حلقہ تقریباً ایک ہی تھا، جس میں مختلف دوست پنجاب میں، سندھ میں اور سرحد میں یا دوسرے ہمارے 4 صوبوں میں رہتے تھے۔ لیکن ان سے باقاعدہ ملاقات 2000 کی دہائی میں، پہلی دہائی میں، شروع میں 2001 یا 2 میں ہوئی تھی، جس کے بعد ہمارا سلسلہ دوستی کا بہت آگے بڑھا، اور 2005 میں جب میں یہاں سے اسلام آباد سے واپس گیا تو 103 پر، ریڈیو پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رسالہ نکلا کرتا تھا 103 کی طرف سے، 103 کے پلیٹ فارم سے ہی، باجوہ صاحب کی زیر ادارت، اس میں نے لکھنا شروع کیا۔ تو ایک تو انہوں نے خاص طور پر سفارش کی تھی، کیونکہ ان دنوں میں بے روزگار تھا، ایڈیٹر سے بھی، اور اس کے علاوہ ریڈیو بھی میرے پروگرام اس کے بعد، ان دنوں تو نہیں، اس کے بعد پروگرام میرے ریڈیو پہ بھی شروع ہوئے، اور مجھے وہاں سے اچھا خاصا یہ سلسلہ شروع ہو گیا میری ایک روزگار کا۔ اس دوران پچھلے تقریباً 15-20 سال کے دوران ہمارا رابطہ تقریباً روز ہی رہتا تھا، اور ہر ہفتے دوسرے تیسرے دن ہم رہتے، میں ریڈیو پہ پروگرام بھی کرتا تھا، اور ویسے بھی ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ ہمارے حلقے میں جو دوسرے دوست تھے وہ بھی ملتے تھے، بیٹھتے تھے، اور بات چیت ہوتی تھی مختلف موضوعات پر۔ میں نے مختلف موضوعات پر بات کرتے ہوئے کیانی صاحب کو ہمیشہ ایک پروگریسو اور روشن خیال دوست پایا، اور زندگی کے آخری لمحوں تک وہ اس پر عمل پیرا رہے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ پچھلی 6 ماہ سے میں ان سے اس طرح سے رابطے میں نہیں تھا جس طرح سے پہلے تھا۔ اسی دوران مجھے پتہ چلا کہ وہ ان کو کینسر ہو گیا، لنگز کا کینسر ہو گیا۔ ٹریٹمنٹ بھی جاری رہی، ان کا علاج بھی جاری رہا، لیکن وہ وہاں سے بددل ہو کے اور مایوس ہو کر واپس اپنے گاؤں آ گئے تھے، ساہیوال کے ایک چک میں، جہاں پہ ان کی برادری کے دوسرے دوست اور ان کے بچے بھی مقیم ہیں۔ کینسر کا مرض جو بہت ہی موذی مرض ہوتا ہے، ظاہر نام ہی سن کے آدمی نفسیاتی طور پہ
मौत के करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसके साथ वो लड़ते रहे। और उन्होंने, वो एक खूबी और थी उनमें कि हमारे करीबी दोस्त ये बताते हैं, कल परसों वारिस रज़ा से राब्ता हुआ कि वो उनके करीबी दोस्तों में से थे और हमारे भी दोस्त हैं। तो वारिस रज़ा ने एक बात मुझे बताई कि कियानी साहब ने कहा था कि मेरे मर्ज के बारे में किसी दोस्त को नहीं बताना है कि मुझे क्या हुआ है। यहाँ तक कि और भी जो उनके करीबी दोस्त थे वैसे नावाकिफ थे कि उन्हें क्या हुआ था और उनका इंतकाल कैसे हुआ। लेकिन ये अब तय है, उन्हें कैंसर की बीमारी थी और वो कल इस बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। आज 13 तारीख को उनका जनाजा था, जो कि मैंने लोक लहर की वॉल पे पढ़ा है। और लोक लहर के जो रूह रवान है कसवर भट्ट साहब, वो भी उनके दोस्तों में से थे, जो पंजाबी के बहुत अच्छे कारकुन और बहुत अच्छे शायर और काम करने वाले दोस्तों में से एक है, पंजाबी की तहरीक से जुड़े हुए। बहुत सारे दोस्तों को इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है। शायद इस वीडियो के जरिए आप सबको इल्म हो जाए कि कियानी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, और कियानी साहब का इस तरह से चले जाना न सिर्फ हमारे लिए बल्कि उनके अहल खाना के लिए भी बहुत दुख की बात है। उन सब से इस वीडियो के जरिए ताज़ियत भी करना चाहते हैं, उनसे राब्ता नहीं हो रहा है। और ये मत समझें कि कियानी साहब के चले जाने के बाद हम उनसे दूर हो गए हैं, बल्कि उन्हें जहाँ भी, जिस जगह भी हमारी किसी तरह की ज़रूरत पड़े, हम उसके लिए हर वक्त हाजिर हैं। न सिर्फ मैं बल्कि दूसरे दोस्त भी, उनके जितने भी दोस्त हैं, वो उनके ख़ानदान और उनके बच्चों के दुख में बराबर